رمضان المبارک کو اتنی زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو افضل مہینہ، فضیلت والا مہینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کو فضیلت والا مہینہ بیان فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو افضل، اعلیٰ بنا دیا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس کی نسبت جس مہینے سے ہو گئی، قرآن پاک اتنا افضل ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل فرمایا وہ مہینہ بھی افضل ہو گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن کو نازل فرمایا وہ افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا، اور جس مہینے میں لیلۃ القدر ہے وہ مہینہ سارا ہی افضل ہو گیا۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ بڑا ہی افضل ہے۔ اور آگے فرمایا قرآن انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، فرمایا ھدی للناس، وہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ھدی للناس، ہدایت، رہنمائی عوام الناس کے لیے۔ وبینات، اور فیصلے والی کتاب، واضح کتاب، ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے اس میں اتاری گئی، اور یہ کتاب وبینات بڑی ہی وضاحت بیان کرنے والی، من الہدی، ہدایت کی وضاحت، سیدھے رستے کو واضح طور پر بیان کرنے والی یعنی کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط صحیح میں فرقان، فیصلہ کرنے والی، غلط صحیح میں امتیاز کرنے والی، غلط صحیح کی نشاندہی کرنے والی، فرق کرنے والی غلط اور صحیح میں، ایسی کتاب۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمائی، تو اس لیے رمضان بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ یہ وجہ ہے رمضان کی فضیلت کی۔ اس وجہ سے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو افضل و اعلیٰ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا افضل کی نسبت جس سے ہو جائے وہ بھی افضل ہے۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس لیے جمعہ جو ہے یہ افضل ہے۔ ربیع الاول اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آپ کی جو ہے ولادت کی وجہ سے سارا مہینہ ہی افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا، تو اس لیے فرمایا یہ مہینہ سارا کا سارا ہی افضل ہے، بڑا ہی شان والا مہینہ ہے۔ تو فرمایا اس میں فمن شاہد منکم الشہر، جو انسان اس مہینے میں حاضر ہو یعنی اس کو پالے، یعنی چاند جس علاقے پر، مطلب یہ ہے کہ چاند جس علاقے پر طلوع ہو جائے، جس علاقے پر یہ مہینہ چڑھ جائے، فَلْيَصُمْهُ، تو وہ لوگ روزہ رکھیں، وہ انسان فَلْيَصُمْهُ، وہ انسان روزہ رکھے وہ اس مہینے کا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، لیکن جو انسان مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ انسان سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ انسان باقی دنوں میں روزے کی تعداد جو ہے وہ پوری کر لے۔ جو بیمار آدمی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ ارادہ آسانی کا کرتا ہے تمہارے ساتھ، وہ مشکل میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا۔
वला युरीद बिकुमुल उसर, वो तंगी मुश्किल में तुम्हें नहीं डालना चाहता अल्लाह ताला। वलितुकमिलुल इद्दा, फरमाया रमज़ान अल मुबारक की ये तादाद पूरी करनी है, ये बाद में लाजमी रोज़े रखने हैं। वो इंसान जो रोज़ा जो है, जिनको इजाज़त है छोड़ने की, बीमार हैं, सफ़र की हालत में है, उस वक़्त रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में लाजमी रखो, ये तादाद पूरी करो। इस तादाद को पूरी करने का मकसद ये है कि ये भूख, ये प्यास, ये इंसान को बड़ी ज़रूरत है इसकी, ये इबादत भी है और ये जिस्मानी ज़रूरत भी है। जो इंसान सारा साल खाते रहते हैं, भूख मैदे को नहीं देते, पेट को भूख नहीं देते, वो आखिर बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उलमा, डॉक्टर हजरात, उनका तज्ज़िया ये है, इसकी शरह ये बयान करते हैं, वजाहत ये करते हैं कि इंसान खा खा कर इंसान के अंदर ऐसे रज़ाइल, ऐसे ख़तरनाक जरासीम, ऐसे जहरीले जरासीम, ऐसी ऐसी जहरें बन जाती हैं कि जब चोट आती है तो वो जहर जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो इंसान का जिस्म गल जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक नहीं होता। खून में जहर, इंसान के जिस्म में जहर, जहरीला हो जाता है खा खा कर। तो ये भूख जो है, ये जहरीले मादे, वो जरासीम जो है, ये भूख के ज़रिए ख़त्म होते हैं। तो ये वजह है रोज़ा रखने की। और अल्लाह ताला ने हमें हमारी जिस्मानी हालत को दुरुस्त करने के लिए और हमें इसको, हमारे लिए इसको अल्लाह ताला ने इबादत भी बना दिया। फरमाया ये रोज़े लाजमी रखो, वालितुकमिलुल इद्दा, ये तादाद लाजमी पूरी करनी है। मुसाफिर इंसान जिसने रोज़ा छोड़ दिया है, जो बीमार इंसान ने रोज़ा छोड़ दिया, जब ठीक हो जाए तो ये तादाद लाजमी पूरी करो। ये वजह है इंसान की जो है रोज़ा रखने की। वालितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, जैसी अल्लाह ने हिदायत दी जो तुमको, वैसे फिर बाद में तकबीरें कहो, यानी जब ईद आ जाए तो तकबीरात कहो। वलअल्लकुम तशकुरून, और रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। रोज़े रखने पर जो है अल्लाह का शुक्र भी अदा करो, ये शुक्र है अल्लाह ताला का, और ये इंसान के जिस्म की ज़कात है और इंसान की सेहत इसी में है। सूमू तसहू, फरमाया लाजमी रोज़ा रखो, और जो है फरमाया रोज़ा रखो और सेहत याब हो जाए। सूमू, रोज़ा रखो, वतसहू, और सेहत याब हो जाओ।